سورہ انفال آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور اتقوا بچو، فتنتاً فتنے سے، لا نہیں تصیبنا پہنچے گا، الذین جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، من سے، کم تم، خاصہ خاص طور پر، اور اعلموا جان لو، انا بے شک، اللہ رب العزت، شدید سخت، العقاب عذاب دینے والا ہے۔ اور بچتے رہو اس فساد سے، اس عذاب سے جو نہیں پڑے گا تم میں سے خاص ظالموں پر، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اس سے پچھلی والی آیت میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو ڈرایا کہ آدم کی اولاد کے ہر شخص کے، ان کے دلوں کے درمیان اللہ رب العزت حائل ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتنوں، آزمائشوں اور عذاب سے ڈرایا ہے۔ اگر ظالموں پر عذاب نازل ہوا تو وہ صرف ظالموں تک ہی محدود نہ ہوگا، بلکہ نیک و بد سب لوگوں پر یہ عذاب نازل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مؤمنین کو حکم فرمایا ہے کہ وہ اپنی طاقت اور قدرت کے مطابق برائیوں سے روکیں اور گناہ کرنے والوں کو گناہ سے منع کریں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو عذاب ان سب کو عام ہوگا، اور گناہگار اور غیر گناہگار سب کو پہنچے گا۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو قوم قدرت کے باوجود برائیوں سے منع نہیں کرتی اور لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتی، تو وہ اپنے اس فرض کو ترک کرنے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ 3 حدیثیں بیان کی جائیں گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی عز و جل جو خاص لوگوں کے عمل کی وجہ سے عذاب عام نہیں کرتا جب تک کہ عام طور پر لوگ ایسا نہ کریں۔ یعنی ممنوعات جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، جب وہ اپنے درمیان ہوتا دیکھیں گے اور اس کے روکنے اور منع کرنے پر قدرت اور طاقت رکھیں گے اور نہیں روکیں گے، جب ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ عذاب میں عام و خاص سب کو مبتلا فرما دیں گے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آقا علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کسی قوم میں جو شخص گناہوں میں سرگرم ہو اور وہ لوگ قدرت کے باوجود اس کو نہ روکیں تو اللہ تعالی عز و جل مرنے سے پہلے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم تم ضرور نیکی کی دعوت دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا، تم ضرور ظلم کرنے والے کے ہاتھ کو پکڑ لینا اور اسے ضرور حق پر عمل کرنے کے لیے مجبور کرنا، ورنہ اللہ تعالی عز و جل تمہارے دل بھی ایک جیسے کر دے گا، پھر تم پر بھی اسی طرح لعنت کرے گا جس طرح بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔